بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جناب جابر انصاری کا تعارف کروائیں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حسین اسٹوڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ جناب جابر انصاری وہ صحابہ ہیں جو رسول خدا کے صحابی تھے، انصاری قبیلے سے تھے۔ ان کے باپ کا نام عبداللہ تھا۔ جابر کے پاس یہ شرف ہے کہ انہوں نے 5 محمدوں کا دور دیکھا۔ انہوں نے پہلے محمد کا سلام 5 محمد کو دیا۔ یہ رسول خدا کے صحابی جب ایک بار محفل میں آئے تو رسول خدا نے کہا کہ راستہ دو، میرا صحابی آیا ہے۔ جابر پاس آئے، رسول خدا نے اپنے پاس بٹھایا اور سر پکڑ کر اپنے زانوں پر لٹکایا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے رسالت کی خوشبو محسوس کی۔ ایسی خوشبو میں نے کبھی نہ سونگھی تھی، جیسی رسول خدا کے بدن سے اٹھ رہی تھی، اور داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور میرے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول خدا نے میرے آنسو روکے اور کہا کہ رونا، ایک وقت آئے گا تو اسی منبر پر میرا بیٹا دیکھے گا جس کا نام میرا نام ہوگا، محمد میرے جیسا ہوگا۔ جب تو اس کی زیارت کرے تو کہنا کہ نانا سلام کہہ رہے تھے۔ جناب جابر نے مولا علی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف حاصل کیا، مولا حسن علیہ السلام کی خدمت کی، مولا حسین علیہ السلام کی نوکری کی، مولا زین العابدین علیہ السلام کے قدم چومے۔ انہوں نے باقر کے ساتھ زندگی گزاری۔ کتنی عظمت والے صحابی کہ جس نے محمد کئی دیکھے، چہرہ ایک دیکھا، کئی دور دیکھے۔ جب محمد باقر کا دور آیا، جناب باقر کے دربار میں آئے کہ جیسے ہی جابر داخل ہوئے تو جناب باقر نے کہا کہ راستہ دو، میرے نانا کا صحابی آیا ہے، اور جناب باقر نے وہیں بٹھایا جہاں رسول خدا نے بٹھایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدت بعد وہی خوشبو محسوس کی جو نبوت کی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ مولا باقر علیہ السلام نے میرے آنسو روکے اور کہا کہ سلام نہیں کہو گے جو میرے نانا نے میرے لیے کہا تھا۔ حضرت جابر وہ صحابی ہیں جنہوں نے شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے سنا کہ بی بی کہتی ہے کہ رسول خدا چند دنوں کے بعد میرے گھر آئے۔ حالانکہ وہ نبی بی بی کے گھر آتے تھے، مگر کافی دن کیوں نہ آئے تو بعد میں پتہ چلا کہ نجران کے عیسائی مباہلہ کرنے کے لیے مسجد نبوی پہنچے ہوئے تھے۔ رسول خدا ان کی مہمانداری میں لگے رہے اور قرآن پڑھ پڑھ کر انہیں تبلیغ کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، آیتیں نہیں مان رہے تھے۔ رسول 3 دن گھر نہ گئے، آخر وحی آئی تیسرے دن کہ اے میرے نبی، ان کو کہو کہ تم اپنے مرد لے کر آؤ، ہم اپنے مرد لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لائیں گے، تم اپنے بچے لاؤ، ہم اپنے بچے لائیں گے۔ رسول خدا کہہ کر جب اپنے گھر گئے تو اب اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہے تھے۔ کہا کہ زہرا مجھے چادر اڑھاؤ۔ بی بی چادر لے کر آئی اور اڑھا دی۔ رسول خدا لیٹ گئے۔ اتنے میں شہزادہ حسن گھر آئے۔ آتے ہی کہا کہ اماں، میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ بی بی نے کہا کہ چادر کے نیچے ہے۔ مولا حسن نے اجازت مانگی۔ رسول خدا نے کہا کہ اے میرے دل کے میوے، میرے دل کی ٹھنڈک، ضرور آؤ۔ مولا حسین نے اجازت مانگی۔ مولا حسین نے کہا کہ مجھے بھی نانا کی خوشبو آ رہی ہے، جس پر بی بی نے کہا کہ چادر کے نیچے ہے۔ مولا حسین نے اجازت مانگی تو رسول خدا نے کہا کہ اے میری امت کی شفاعت کرنے والے آ جاؤ، اجازت ہے۔ مولا حسین بھی چادر کے نیچے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد مولا علی علیہ السلام بھی گھر آئے اور بی بی زہرا سے پوچھا کہ یہاں سے رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ علی آئے، اجازت مانگی اور چادر کے نیچے تشریف لے گئے۔ پھر زہرا بھی اجازت لے کر چادر کے نیچے آ گئی۔ رسول خدا نے چادر کے دونوں کونے پکڑے اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہے، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ اور رسول خدا نے کہا کہ جو ان کو دوست رکھے گا میں ان کو دوست رکھوں گا۔
جو ان سے دشمنی کرے گا میں ان سے دشمنی رکھوں گا۔ اللہ نے کہا کہ یہ زمین، سورج، ستارے، بادل، بارش، سمندر، یہ سب ان کی محبت میں بنایا۔ جو ان سے محبت رکھے گا اللہ ان سے محبت رکھے گا، اور جو ان سے دشمنی کرے گا اللہ ان پر لعنت کرے گا۔ اور یہ حدیث قصہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔